انفارمیٹو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کو ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے انہیں شیطان کے چنگل سے بچا سکیں۔ لیکن جہاں نبی کریم کو رب تعالیٰ نے قیامت تک انسانوں اور جنوں کے لیے نمونہ حیات بنا کر بھیجا، وہیں انسانیت کو بھٹکانے کے لیے شیطان بھی ازل سے موجود ہیں اور مختلف لبادوں میں معصوم اور بھولے بھالے انسانوں کو بھٹکانے کا سامان کرتا رہتا ہے۔ ویورز، تاریخ انسانی میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں سے انسانیت کو حیران کیے رکھا۔ لہٰذا آج ہم آپ کو ایک ایسے بدبخت انسان کے بارے میں بتائیں گے جس نے نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاریخ اس شخص کو حارث کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کون تھا اور اپنی شیطانی قوتوں سے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا اور کیسے شیطان اس کی بیڑیاں کھول دیتا تھا، ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ خواتین و حضرات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے جو نبوت رسالت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ویورز، اس بات پر ہر ایک مومن کو سچے دل سے ایمان رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کئی بدبخت ایسا دعویٰ ضرور کریں گے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق 30 کذابوں میں سے ایک کذاب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اپنی طاقتوں سے بڑی تعداد میں بھولے بھالے انسانوں کو نہ صرف بھٹکاتے تھے بلکہ اپنی مخفی طاقتوں کے ذریعے بندھی ہوئی زنجیروں سے بھی آزاد ہو جاتے تھے۔ ان پہ ہلاکت خیز نیزوں کا بھی وار کارگاز ثابت ہوتا۔ اس بدبخت شخص کا نام تھا حارث کذاب۔ تاریخی کتب میں آتا ہے کہ خلیفہ عبد الملک نے جب حارث کذاب کو گرفتار کرنا چاہا تو وہ فرار ہو کر بیت المقدس چلا گیا، جہاں بصرہ کا رہائشی شخص بصری اس کی تاکون میں گیا اور اس کے گروہ میں شامل ہو گیا اور ایک قابل اعتماد آدمی بن گیا۔ تو خلیفہ عبد الملک بن ماروہ کے پاس واپس آیا اور اس جھوٹے نبی حارث کذاب کے بارے میں بتایا۔ ناظرین، خلیفہ نے اپنے سپاہی اس کے ساتھ بھیجے، بصری سپاہیوں کو لے کے بیت المقدس گیا اور رات کے وقت حارث کی قیام گاہ پر جا پہنچا۔ یہ شخص سپاہیوں کو ایک آڑ میں کھڑا کر گیا اور پہلے خود گیا، لیکن درباری نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، اگرچہ تم حضرت کے خادم خاص ہو، تاہم اتنی رات گئے میں کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح درباری کو دروازہ کھولنے پر رضامند کر لیا، لیکن جب دروازہ کھولا گیا تو بصری نے اپنے سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ یہ دیکھ کر دربار اور دوسرے پیروکار کے ہوش اڑ گئے اور عالم حالت میں چیخنے چلانے لگے اور بولے کہ افسوس، تم ایک نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو جسے پہلے ہی خدا نے آسمان پر اٹھا لیا۔ ناظرین، جب بصری اور اس کے رفقائے کار اندر گئے تو حارث غائب تھا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ دراصل حارث کو اس وقت خطرے کا احساس ہو چکا تھا اور وہ ایک تاک میں چھپ گیا جو کہ مریدوں نے اس کے چھپنے کے لیے پہلے ہی بنا رکھی تھی، لیکن بصری سے تو کوئی بات مخفی نہیں تھی، لہٰذا اس نے تاک میں ہاتھ ڈال کر ٹنڈولنا شروع کر دیا اور اس کا ہاتھ حارث کے کپڑوں کو چھو گیا۔ اس نے حارث کو پکڑ کر کھینچ لیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ جکڑ لو۔ انہوں نے زنجیر گردن میں ڈال کر دونوں ہاتھ گردن سے باندھ دیے اور جھوٹے کذاب کو لے کر چل دیے۔ معزز ویور، جب وہ بیت المقدس پہنچے تو حارث نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں راہ راست کو چھوڑ دوں تو یہ حق فراموشی مجھ پہ وبال ہوگی، اور اگر میں راہ ہدایت پر مستقیم رہوں تو یہ اس کلام کی بدولت ہے جو میرے رب مجھ پہ نازل فرما رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیات کو پڑھنا ہی تھا کہ گلے اور ہاتھ کی زنجیر ٹوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ یہ دیکھ کر پیادوں نے زنجیروں کو اٹھا کر پھر ہاتھ اور گلے کو باندھ دیا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب چند میل کا فیصلہ طے ہی ہوا تو پھر سے حارث کذاب نے وہی آیات پڑھی اور اس بار بھی ایسا ہی نتیجہ ہوا، یعنی زنجیریں اور بیڑیاں ٹوٹ کر زمین پہ گر گئیں۔ پیادوں نے پھر سلاسل کو اٹھایا اور تیسری بار جکڑ کر لے گئے اور آخر کار خلیفہ عبد الملک کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم مدعی نبوت ہو؟ حارث نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ جو کچھ کہتا ہوں وہی الہی کے ذریعے کہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ویورز، خلیفہ نے قومی ہیکل کو حکم دیا کہ اس کو نیزہ مار کے ہلاک کر دو۔ نیزہ مارا گیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر حارث کے مریدوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء کے جسم پر ہتھیار کام نہیں کرتے۔ خلیفہ نے محافظ سے کہا کہ تم نے شاید بسم اللہ پڑھ کر نیزہ نہیں مارا، اب کی مرتبہ تم بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارنا۔
तो अब की बार वो बुरी तरह जख्म खा कर जमीन पर गिरा और जान दे दी। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हारिसा कज़्ज़ाब के हवाले से कुतुब में ये बात मिलती है कि ये लोगों को कहता था कि आओ मैं तुम्हें फरिश्तों को जाते हुए दिखाऊं। तो हाज़रीन महसूस करते थे कि नहायत हसीन और जमील बसमूत इंसान घोड़ों पर सवार हुए जा रहे हैं। इसके अलावा ये लोगों को मौसम सरमा में गर्मियों के फल और गर्मियों में मौसम सरमा के फल खिलाता था। तारीखी कुतुब में आता है कि दरअसल हारिस की हथकड़ियाँ उतारने वाला इसका कोई शैतान दोस्त था और इसने घोड़ों के जो सवार दिखाए थे वो मलाइका नहीं जिन्नात थे। हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।